بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم ہی ہوتا ہے۔ یہ شخص جو ظلم کرنے والا ہے اس کو یہ یاد رہنا چاہیے، قیامت کے دن جب لوگوں کو روشنیاں نصیب ہوں گی اس کے لیے تاریکیاں ہوں گی۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم دنیا میں بھی اندھیرے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں رہے گا۔ ظالم کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اس ظلم کی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور حقوق واپس کر دے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تو ٹھیک، وَمِن ثَمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِنَارٌ، قیامت کو درم و دینار نہیں ہوگا، اس کے بدلے نیکیاں لی جائیں گی۔ اور نیکیاں لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، اس کو مفلس، نادار اور فقیر کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وزکاة وصدقة، میری امت کا مفلس اور نادار وہ ہے جو نمازیں تو پڑھتا ہوگا، صدقہ بھی کرتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن اس نے 5 گناہ کیے ہوں گے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، اَوْ ضَرَبَ هَذَا، کسی پہ زور آزمائی کر کے طاقت دکھائی ہوگی، اَوْ قَذَفَ هَذَا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، اَوْ سَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اور کسی کا اکل مال هذا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ نمازی ہے، روزہ دار ہے، صدقہ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، لیکن گالی، بہتان، کسی کو مارنا، قتل کرنا، نہ حق کسی کا مال چھیننا، کھانا، یہ 5 گناہ لے کے آئے گا۔ لائن لگی ہوگی، حقوق لینے والے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حقوق کیسے دیں گے؟ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کریں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ، ابھی حقوق لینے والے باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا کیا جائے؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، جن کو گالی دی، جن کو مارا، بہتان لگائے، قتل کیا، مال کھایا، ان کے گناہوں کو پکڑ کے نمازی، روزے دار اور اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے۔ اللہ ایسی مفلسی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج وقت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ یہ گناہ ہیں جن کو آج گناہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبر، گمنڈ اور غرور کرنے سے شاید آگے بھی بات بن جائے گی۔ اللہ ذوالجلال کو جتنا غرور اور گمنڈ برا لگتا ہے، فرمایا العز عزاری والکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اس کو ہاتھ ڈالتا ہے میں الٹا جہنم میں ڈال دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفسه فانا حجیجه یوم القیامہ۔ مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن، کسی ایسے انسان کو بھی اگر کوئی ظلم کا نشانہ بناتا ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے قانون کے تحت رہتا ہے، ذمہ ہے، اسے امن دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ایسے انسان کو بھی جو قتل کرنے والا ہے لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعان ظالما، جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے بباطل، باطل ہے ظلم، پھر بھی اس کی مدد کرتے ہیں لوگ کہ کوئی بات نہیں، لیدحض بباطلہ حقا، تاکہ حق کو ٹھکرایا جائے، ظالم کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے فقد برئ ذمۃ اللہ عز وجل وذمۃ رسولی، اللہ بھی اس سے بری ہیں اور اللہ کے رسول بھی اس سے بری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی امت کو، صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول کون سے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ لوگ الذین یضربون الناس، جو لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس طرح کوڑے ہیں جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے۔ اور دوسری وہ قسم نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، لوگوں کی طرف وہ مائل ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے سر پہ بالوں کو اس طرح اکٹھا کیا ہوا ہے، جوڑے بنائے ہوئے ہیں جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، مت سوچے ظالم کہ مجھے تو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں، اللہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑ کرتے ہیں تو پھر دنیا کے لیے عبرت بناتے ہیں۔ فرعون ظالم تھا، کس طرح بچوں کو ذبح کیا کرتا، مارتا تھا، لیکن جب اللہ نے پکڑا ہے تو پھر پوری دنیا کے لیے عبرت بنایا ہے۔ قارون کی حالت دیکھیے، نمرود کی حالت دیکھیے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، ظلم اللہ ذوالجلال نے حرام قرار دیا ہے۔ ظلم جو ہے یہ اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی، او میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا بینکم، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کفر جو ہے، حالانکہ اللہ ذوالجلال کفر کو پسند نہیں کرتے، ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ظلم کے ساتھ کوئی بھی نظام باقی نہیں رہ سکتا، کفر کے ساتھ پھر بھی رہے گا۔ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ سراسر اللہ ذوالجلال کے ان فیصلوں کی مخالفت ہے کہ انسان ہے، اس کو انسان بن کے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد نصیب اگر جاننا چاہتے ہو کہ جن کو میری سفارش اور شفاعت نہیں ملے گی، میری شفاعت سے محروم لوگ دو ہیں، ایک وہ شخص ہے صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، امام ظلوم غشوم، قیامت کا دن ہوگا، وہ بادشاہ جو ظالم ہوگا، جو عوام اور رعایا سے دھوکہ کرے گا، میری سفارش اسے نہیں ہوگی، میں اس کا سفارشی نہیں بنوں گا۔ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، اور دوسرا وہ بد نصیب جو انسان غلو کرنے والا ہے اور دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنے والا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں تو تھا پہلے مسلم اب نہیں رہا۔ ملحدین نے کس طرح اللہ سے دور کر دیا، اللہ کی رسول کی سفارش اسے نصیب نہیں ہوگی۔ کیسے ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اس کا پہلا طریقہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے، اس امت کی مدد اس وقت نازل ہوگی جس میں امت کے لوگوں کی نیت خالص ہو جائے گی، نمازوں کے پابند بن جائیں گے، جب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، خیر خواہی، دشمنی نہیں، جھگڑا نہیں، بلکہ خیر خواہ بنیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا فرددہ عن ظلمہ، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے تاکہ قیامت کو یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ بھی بتایا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی مالی مدد کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس مظلوم کی مدد کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عياله ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله. اللہ کی رضا کے لیے وہ مظلوم جس کے والدین نہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی اور ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو کم از کم لقمۃ العیش پہنچانا، اس کے لیے آسانی کرنا، یہ اس کی مدد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ چوتھا یہ بھی بتایا ہے، وہ نظم جو دنیا میں قائم ہوتے ہیں اس نظم کو مضبوط کیا جائے، حکومتوں کی بیداری اور وہ جو سسٹم کو سنبھالنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے انسان ہو تاکہ معاشرے کے اندر امن آئے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، نظام کو ہاتھ میں نہ لیا جائے. ہر ایک ڈومین ہے، اپنے ڈومین میں رہ کے صحیح کام کرنا یہ سب سے بڑی عقل بندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو کسی برائی کو دیکھتا ہے اسے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، جو زبان سے نہیں روک سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں، وہ دل سے برا جانے. یہاں ایک غلط فہمی ہے، ہر شخص سمجھتا ہے یہ تینوں کام ہم نہیں کرنے ہیں، نہیں، ہاتھ سے حکومت کو روکنا چاہیے. کوئی شخص نظام اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. دنیا جہان کا نیک ہوگا، اگر قانون کو ہاتھ میں لے گا وہ غلط کر رہا ہوگا، یہ اس کا ڈومین نہیں ہے. اس کا ڈومین کیا ہے؟ وہ دوسرا ہے. اگر ہاتھ سے روکنے والا نہیں ہے، قانون اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، وہ اپنی زبان سے صحیح بات پہنچائے، حقیقت کو آشکارا کرے، آگہی دے. یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے. جن کو سمجھ نہیں ہے وہ فتوی بازی میں نہ آئیں. وہ علماء جن نے زندگیاں گزاری وہ صحیح بات جو شریعت کی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کی وہ بات پیش کریں. تیسرا درجہ ہے دل سے برا جاننا، یہ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے اس کا کیا فائدہ؟ حدیث کہتی ہے اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، زمین میں اگر کوئی گناہ ہو، کراچی پشاور میں کوئی گناہ ہوا، ظلم ہوا، کوئی یہاں بیٹھے کہہ دے گا نا کہ برا ہوا، اللہ اس کو اجر اتنا ہی دیں گے جتنا برائی ختم کرنے والے کو دیں گے. اور اگر یہاں بیٹھے اس نے کہہ دینا اچھا ہوا، اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا وہ ظلم کرنے والوں کو ہوگا. اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے دائرے کو پہچانیے، معاشرے میں امن لائیے، معاشرے کے اندر محبت کا پیغام دیجیے. لیکن کبھی بھی محبت کا پیغام نہیں جائے گا جب تک آپ قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں لیں گے. رہنمائی کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ نظام کے تحت اپنے آپ کو لائیے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیجیے. جو آپ کا دائرہ ہے اس میں اپنی صحیح ذمہ داری ادا کیجیے. اللہ ذوالجلال ہر معاملے
کو درست فرمائیں گے۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو زندگی کی ہر زاویے میں ظلم سے محفوظ فرما دے۔ مولا کریم ہر ایک کے ہاتھوں کو ظلم سے بچا اور ان پر بھی کوئی ہاتھ ظلم والا نہ اٹھے۔ الہ العالمین جتنے تیرے گھر میں تشریف فرما ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔